کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی، اردو رومانٹک ناول سے حصار زیست، اس قلم پری شیشہ، کس نمبر 1، ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ گڈ مارننگ کچن کمار، بریک فاسٹ ریڈی ہے۔ حدید اور حاذق جیسے ہی کچن میں داخل ہوئے، صاف شفاف ٹیبل پر نظر دوڑاتے سامنے کھڑے ادیم سے پوچھنے لگے۔ ان کے مطابق بریک فاسٹ ٹیبل پہ ہی موجود ہونا چاہیے تھا۔ یہ لو پکڑو۔ لارج سائز کے 2 پلیٹیں ٹیبل پر پٹکتے ادیم دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جو وہ ان کے آنے سے پہلے کر رہا تھا۔ یہ کیا آج پھر بریڈ انڈا؟ حدید اور حاذق کے پیچھے کچن میں داخل ہونے والے حبیرہ اپنے سے بڑے بھائی کا اترا منہ دیکھ کر منہ بسوڑنے لگا۔ کسی بھی کھانے پہ ناک منہ بنانے والا صرف ایک وہی تھا جسے چھوٹا ہونے کی وجہ سے بڑی رعایت ملتی تھی، اور اس کا وہ بھرپور ہی فائدہ اٹھاتا تھا۔ مجھے نہیں کھانا یہ، پلیز برو، میرے لیے پراٹھا بنا دو۔ ادیم کو اپنے لیے خستہ سنہری پراٹھا بناتے دیکھ تینوں کے منہ میں پانی آ گیا، پر اس فرمائش کی ہمت صرف حبیرہ نے ہی کی تھی۔ نوکر نہیں ہوں میں تم سب کا، جو تم سب کی فرمائشیں ہی پوری کرتا رہوں۔ جس کا جو دل چاہے وہ خود بنا لے۔ ناشتے سمیت ٹیبل پہ بیٹھتے ادیم نے تینوں کو ہری جھنڈی دکھائی اور اپنی پلیٹ پہ جھکا، مگر ایک نوالا بھی کھانا پایا۔ وجہ اپنے سامنے بیٹھے بھائی تھی، جو اس کے منہ سے صفا چٹ انکار سن کر بریڈ اور انڈا حلق میں انڈیل رہے تھے۔ ان تینوں کے ساتھ اس کی ناراضگی کو آج تیسرا روز تھا۔ ان 3 دنوں میں وہ اس کو 1000 بار منا چکے تھے، مگر ادی بھی اپنے نام کا ایک کمینہ انسان تھا، جو ماش کی دال کی طرح ایٹھا ہوا تھا۔ میں بھی انسان ہوں، کبھی میرے بارے میں بھی سوچا؟ صبح سے اٹھ کر گدھے گھوڑوں کی طرح لگا رہتا ہوں، مگر مجال ہے جو تم میں سے کسی کو میرا احساس ہو۔ اس وقت تو منہ ٹوٹ جاتا ہے تم تینوں کا، اگر جو پاپا کے سامنے میری فیور میں بول لیتے۔ اللہ اللہ کر کے ادی صاحب کے منہ سے کا کفل ٹوٹا، جو 3 دن سے خاموش انگارے چبا رہا تھا۔ ادی یار، آئی نو تو ہم سے ناراض ہے، پر ہم بھی کیا کر سکتے ہیں؟ حدید کی بات پہ ادیم نے ایک ہاتھ اس کی گدی پر رسید کیا۔ آخر جو کچھ ہوا ادیم نے اسی کے کہنے پر تو کیا تھا۔ 3 دن پہلے کرمانی ہاؤس، جس میں 7 نفوس کا بسیرا ہے، وہاں کے کردہ دھرتا زوناش کرمانی، جو ان چاروں سے بڑا، پر ہٹلر کرمانی کے نام سے مشہور تھا، جو اپنے طے کردہ اصولوں میں سے ایک اصول، اپنا کام خود انجام دینا، کے اصول میں بڑا کھرا ہے۔ اس لیے گھر کے تمام کام، باتھ روم صاف کرنے سے لے کر برتن دھونے تک گھر والوں کو ہی انجام دینے پڑتے ہیں۔ جس سے چھٹکارا پانے کی غرض سے حدید کے مشورے کے مطابق ادیم نے بڑے ہیڈ کوارٹر یعنی اپنے والد احمد کرمانی کے سامنے ایک لمبی چوڑی مظلومیت بھری داستان پیش کی، پر ہائے رے قسمت، جو عین ٹائم پر ہٹلر کرمانی، جو 1 ہفتے کے لیے آفس ٹور پر آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا، فلائٹ پوسٹ پون ہونے کی وجہ سے نہ صرف واپس آ گیا، بلکہ اپنی ظلمت بھری حکمرانی بھی سن بیٹھا۔ پھر کیا تھا؟ حدید صاحب تو سب سے پہلے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئے۔ حبیرہ نے اپنے موٹے موٹے دیدوں میں انگلی مار کر آنسو بھرنے کی کامیاب کوشش کی تھی، اور زوناش کے قہر سے اپنی ننھی سی جان کو بچا لیا۔ حاذق بقول حدید کے اسے دورے پڑتے ہیں خاموشی کے، ایسا خاموش ہوتا ہے کہ انجان لوگ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ وہ بیچارہ گنگا ہے۔ پیچھے رہ گیا ادیم، بیچارہ ہٹلر کے منہ سے جھڑتے پھولوں کو بغلیں جھانک کر سمیٹتا ہی رہ گیا۔ کم آن برو، اب اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے جو آپ یوں منہ پھیلا کر پھر رہے ہو، اور ویسے بھی کبھی کبھی کی بے عزتی کو محسوس کرنا چاہیے، جو ہر 2 گھنٹے بعد ہو۔ اس پر روٹھنا کیا؟ حبیرہ نے اپنے آخری جملے پر ادیم کے بال بگاڑ کر شرارتی لہجے میں کہتے تیزی سے ادیم کے سامنے رکھا پراٹھا اچکا اور کچن سے دوڑ لگا دی۔ کرمانی ہاؤس میں صبح کا آغاز شور و غل سے ہی ہوتا تھا۔ احمد کرمانی اور ان کے 6 عدد ہونہار سپوت کرمانی ہاؤس کی کل کائنات تھے۔ قسمت کی ستم گری کہ احمد کرمانی کے نصیب میں اپنی بیوی کا ساتھ بہت تھوڑا لکھا تھا۔ ایک چھوٹے سے حادثے میں وہ حبیرہ کو ان کی گود میں بلکتا چھوڑ اپنے حقیقی مالک سے جا ملی، اور احمد کرمانی خون سے جڑے پر احساس سے عاری اپنوں
سے دور کینیڈا آ بسے۔ کرمانی ہاؤس کی رونق اگر ان چاروں سے تھی تو کرمانی ہاؤس کا کنٹرول احمد کرمانی نے اپنے تیسرے نمبر کے بیٹے زوناش کرمانی کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا۔ کرمانی ہاؤس میں شفقت بھرے بول کی بات اگر کی جائے تو احمد کرمانی کا سب سے بڑا بیٹا ذلنون کرمانی اس میں اپنی مثال آپ تھے۔ ہر طرح کی بات اور حالات میں ایک مشفق کی طرح پیش آتا۔ زارون کرمانی کو رام کرنا بھی ذلنون کرمانی کے لیے معمولی بات ہوتی، جو وقت کے ساتھ ساتھ ان سب سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ نکھرے نکھرے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، ہم کو اپنی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں۔ سنگار میں اس کے سامنے وہ کھڑا اپنے بالوں سے نمی کو جھٹکتا کوئی شوخ دھن گنگنا رہا تھا کہ اپنے عقب سے بے تکے شیر نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ اپنے سامنے کھڑی لجاتی ہوئی دوشیزہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر اگل پڑیں۔ اس فتنہ گر کے نام سے وہ دور بھاگتا تھا۔ گجاب نے ہی کمرے میں اس کی موجودگی کا ہونا؟ کیوں تیرے اس محل میں آنے پر پابندی ہے کیا؟ خوبصورتی سے سجے کمرے کے چاروں اور نظر گھماتے وہ سنگھار میں اس سے خوشبو کی بوتل اٹھاتی ایسے جھکی کہ وہ اس سے ٹکرانے پر مجبور ہو جائے۔ تو جاؤ یہاں سے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو تیرے ساتھ ساتھ میں بھی بے موت مارا جاؤں گا۔ اس فتنہ گر کا مس ہونا تھا کہ وہ بڑبڑاتا پھرتی سے قدم دور ہوا۔ بڑا ہی پھٹو ہے تو، مجھے تو حیرت ہوتی ہے چودھری الیاس کے گھرانے میں تو پیدا کیسے ہو گیا؟ شاہو؟ گھبراہٹ کی وجہ سے شاہو کے مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا، جس کو دیکھتے اس فتنہ گر نے مٹھاس میں بھرا طنز کیا تھا جو کافی حد تک درست بھی تھا۔ اب سیدھی طرح بول، کھیتوں میں کیوں نہیں آیا جب میں نے بلایا تھا تجھے؟ ایک ہی جست میں درمیانی فاصلہ بانٹتے وہ شاہو کے قریب تر ہوتے اس کی دھڑکن رک گئی۔ وجہ اس صنف نازک کا پاس آنا نہیں بلکہ کسی کا ان دونوں کو اس طرح دیکھ لینا تھا۔ پاگل لڑکی، تجھے اپنی عزت کی پرواہ نہیں پر مجھے ہے۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے اسے دور کرتا دروازے کی پار نظریں دوڑانے لگا۔ نہ جانے کیا بلا تھی جو بنا جواز اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ بڑی پیاری ہے تجھ کو تیری عزت، دیکھو ایک دن اس کو نیلام کر کے چھوڑوں گی۔ چھن کی آواز کمرے میں گونجنے سے وہ کسی دکھ کی یادوں میں گم تھا۔ آواز کی جانب مڑا جہاں زمین پر ٹکڑوں میں تقسیم ہوا فوٹو فریم اپنی قدر و قیمت کھو چکا تھا۔ میری ذات بھی تو ان ٹکڑوں کی طرح بکھر کر رہ گئی ہے، کبھی نہ جڑنے کے لیے۔ چہرے پر بے بسی سجائے وہ تو توجہ سے کانچ کے ٹکڑوں کو سمیٹنے لگا، کہیں اس کی انگلی زخمی نہ ہو جائے، پر اس بات سے انجان کہ جسم کے زخم تو ایک نہ ایک دن بھر ہی جاتے ہیں، مگر روح کے زخم ساری زندگی رستے ہی رہتے ہیں۔ سوری، میں لیٹ ہو گئی۔ عجلت بھرے انداز لیے ہوٹل میں انٹر ہوتی بازگاہ کسی سے ٹکراتی بنا سوری کیے سائڈ سے گزرتی اپنے گروپ کی اور بڑھی، جو 5 لوگوں پر مشتمل اپنے شور و غل سے اچھے بھلے ہوٹل کا سکون بھرا ماحول خراب کرنے پر بضد تھے۔ میڈم صرف آج ہی نہیں، آپ ہر بار ہی لیٹ ہوتی ہیں۔ فرح جو اپنے موبائل پر اسی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، مسکراتے چہرے کے ساتھ ہلکا سا طنز کرتی جوس پینے لگی۔ اچھا بابا، سوری کر تو رہی ہوں، مان جاؤ پلیز۔ فرح پر ایک گھوری ڈالے بازگاہ شایان کو منانے لگی، جو آف موڈ سے اپنے دوستوں میں گھرا اسے سرے سے نظر انداز کر گیا۔ شی، تم تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو سب جانتے ہو پاپا مجھے شام کے ٹائم کہیں نہیں جانے دیتے، ابھی بھی بہت مشکلوں سے آئی ہوں۔ سب کے ناراض چہرے دیکھتی بازگاہ روحان سے لہجے میں شایان کو منانے لگی۔ 6 افراد کا گروپ، جن میں فرح، بازگاہ، کبیر، فیضان، شایان اور انفال شامل تھے، یونیورسٹی میں ملے اور دوست بن گئے۔ فرح اور کبیر آپس میں کزن تھے۔ یونیورسٹی میں فرسٹ ڈے سینئر سے بچتے بازگاہ فرح کی دوست بن گئی اور اپنے اسکول فرینڈ انفال کو بھی اپنے گروپ میں شامل کر گئی۔ انفال کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے فیضان خود ہی ان کے گروپ کا حصہ بن گیا، جبکہ شایان کبیر کا دوست ہونے کی وجہ سے ان کے گروپ میں شامل ہوا تھا، جس کی بازگاہ کے لیے پسندگی پوری یونی میں سب کو ہی معلوم تھی، جس میں زیادہ ہاتھ بازگاہ کا تھا۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، تم لڑکیوں کو انتظار کروانے میں کیا مزہ آتا ہے؟ شایان، جو اپنے خوار ہونے پر بازگاہ سے شدید ناراض تھا، اس کو روحان سا دیکھ کر اپنا موڈ ٹھیک کر گیا۔
لیکن فیضان جو انفال کی غیر موجودگی سے اپسیٹ تھا جل کر بازغہ سے بولا، جو شایان کے مان جانے پر خوش ہوتے اس کے کندھے پر سر ٹکائے مسکرا رہی تھی۔ وہی جو تم لڑکوں کو ہم بیچاری معصوم سی لڑکیوں کو زبردستی ڈیٹ پر بلوانے سے ملتا ہے۔ بازغہ کی بات پر ان سب کا قہقہا گونج اٹھا، جسے ان سب سے کچھ دور بیٹھے شخص نے بڑی نفرت سے دیکھا اور خود پر کنٹرول کر گیا۔ ارے درمی کب سے بلا رہی ہوں، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ درمکنون نہ جانے کب سے اس ویرانے میں بیٹھی اپنی زندگی کی وہ واحد غلطی ڈھونڈ رہی تھی جس کی سزا وقارن بیگم کی صورت میں اسے بچپن سے ملی تھی، مگر آپا کی آواز ہر بار کی طرح سوچ کی ناکامی کا اعلان کرتی اسے حال میں واپس لے آئی، جہاں وہ تھی اس کی بے بسی اور نہ ختم ہونے والا عذاب۔ میں نے کہاں کھونا؟ بختو آپا اس گھر کے ویرانے کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا سکون ہے نا یہاں، درخت کے ساتھ سر ٹکائے درمکنون نے نظروں کو اونچا کرتے ڈری سہمی سی بختو آپا کو دیکھا، جو چھت کے بنیرے سے لگی اسے اوپر آنے کا کہہ رہی تھی۔ وقارن بیگم کے نام پہ بنائی گئی کوٹھی اپنے اندر آباد کیے ہر فرد کے لیے راحت کا باعث تھی، سوائے درمکنون کے، کیونکہ وہ وقارن پیلس کے لوگوں کے لیے نہ تو اپنی تھی اور نہ ہی انسان۔ وہ جب بھی خود کو بوجھ تلے دبتا محسوس کرتی تو اسے ہلکا کرنے اس ویران حویلی میں چلی آتی، جس کی نہ ختم ہونے والی خاموشی سے بھلی لگتی تھی۔ وکول لوگوں کی یہ حویلی وقارن پیلس کی سب کے ساتھ بنی اس کی خوبصورتی میں گرہن بیٹھی۔ تجھے 10 مرتبہ کہا ہے اس اجاڑ حویلی میں مت آیا کرو، سایہ وایا ہو جانا ہے تجھ پر پھر، تیری جگتوں والی نانی نے تجھے اپنے گھر ٹکنے بھی نہیں دینا۔ درمکنون نے اپنے بچپن سے اس ران جہان گھر کو خالی ہی دیکھا تھا۔ لوگوں نے اس کے ویرانے کو دیکھتے اس حویلی کے بارے میں طرح طرح کے افسانوی کہانیاں مشہور کر دی تھیں، اس لیے وہ جہاں جب بھی کوئی آیا 1-2 ہفتے سے زیادہ ٹھہر نہیں پایا تھا۔ میرے اتنے اچھے نصیب کہاں جو مجھے اس قید سے نجات مل جائے۔ اپنے کپڑوں کو جھاڑنے کے لیے درخت کے سائے سے ہٹتی درمکنون نے حسرت سے سوچا، جو وقت گزرنے کے ساتھ اسے دم توڑتی ہوئی لگ رہی تھی۔ اری دیکھ میں بھی تیرے ساتھ باتوں میں لگ گئی، چل اوپر آ، بڑی بیگم تجھے صلواتیں سنا رہی ہوں گی۔ درمکنون کے کھڑے ہوتے ہی بختو آپا اسے وقارن بیگم جو سب ملازموں کے لیے بڑی بیگم تھی کا پیغام دیتے اتنی تیزی سے وہاں سے بھاگی کہ اگر 1 منٹ بھی اور رکی تو لوگوں کے خیال کے مطابق اس حویلی کے بھوت اسے پکڑ ہی نہ لیں۔ بی بی جان آپ بلا رہی تھیں، کوئی کام تھا کیا؟ ہال کمرے میں داخل ہوتے درمکنون نے سر کو جھکاتے ادب سے کہا۔ یہ وقارن بیگم کے احترام میں بنایا گیا خود ساختہ اصول تھا، جس پر عمل پیرا ہونا یہاں کے ملازمین کے لیے لازم و ملزم تھا۔ چونکہ وقارن بیگم کا تعلق نواب شاہ کے ایک زمیندار گھرانے سے تھا، جہاں پر وہ سیاہ و سفید کی مالک تھی، پر اپنے آبائی حویلی جو در حقیقت ان کا سسرال تھی، وہاں سب سے چھوٹی بہو ہونے کی حیثیت سے انہیں وہ مقام حاصل نہ ہو پایا جس کی وہ خواہش مند تھیں۔ جیسے تیسے اپنی عمر کی نقدی اوروں کی منشا پر گزرتے زندگی کے آخری دور میں اپنی من چاہی حکمرانی کرنے کا موقع ملا، جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھیں۔ بڑھاپے کے باوجود تمام معاملات پر اپنا کنٹرول رکھنا، بات بے بات مظلوموں بے کس ملازموں پر ظلم کرنا معمولی بات تھی۔ تم گھر میں ٹکو تو کچھ خبر ہو نا تمہیں، گھر بار پر نہیں، ہر وقت آوارہ گردی میں گزار دیتی ہو، مجال ہے جو کسی بڑے کی سن لے یہ لڑکی۔ وقارن بیگم اپنے سامنے براجمان شخص کو دیکھتی استفہامیہ لہجے میں اپناتے ہوئے بولی۔ یہ درمکنون کی بدقسمتی تھی یا اس کی پیدائش کے وقت لکھی اس کی آزمائش کہ وہ وقارن بیگم کی جیٹھانی کی نواسی ٹھہری، جس کے ساتھ اپنی زندگی کے 40 سال گزارنے کے باوجود وہ ان کی حریف ہی رہی۔ قسمت کی ستم ظریفی یہی تک محدود نہیں تھی کہ درمکنون کی والدہ جو وقارن بیگم کے بڑے بیٹے کی منگ تھی، نے حویلی کی روایت کو توڑتے اپنی پسند سے شادی کر لی اور شادی کے 1 سال بعد ہی اپنی پھول سی نازک بیٹی کو ان مظلوموں کے بیچ تنہا چھوڑتی ملک عدم سدھار گئی۔ اسلام
السلام بڑے صاحب، کرسی پر کروفر سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے شخصیت کو دیکھ کر درمخنون کی ککی بن گئی۔ اسے اب وقار بیگم کا لہجہ اور ان کی بات کا پس منظر سمجھ میں آیا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ چہرے پہ قہر سجائے درمخنون کی اور بڑھتے قدم کسی اور کے نہیں بلکہ وقارن بیگم کے بڑے بیٹے کے تھے، جو یہاں بہت کم آتے تھے، پر جتنے دن بھی رہتے درمخنون کا جینا دوبھر کیے رکھتے۔ وہ میں چھت، لگتا ہے تجھے زبان کی بات سمجھ میں ہی آتی۔ درمخنون کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ چودھری کفایت نے جھکے سر کھڑی درمخنون کے بالوں کو اپنی مٹھی میں اتنی شدت سے موڑا کہ حال نما کمرے کی در و دیوار میں درمخنون کی چیخیں گونج اٹھیں۔ نہیں چھوڑو۔ چودھری کفایت کے پے در پے پڑتے تماچوں نے منٹوں میں درمخنون کو نیم جان کر دیا۔ ہال کمرے میں کھڑے درجنوں ملازمین نے اس معصوم یتیم کی پسماردہ آواز سنی اور بے بسی کی شرمناک تصویر بنے سر جھکائے کھڑے رہے۔ ارے کفایت چھوڑ، کیوں منہ لگتا ہے آخری اس کی رگوں میں کسی نیچ کا خون ہے۔ اپنی بھگوڑی ماں پر ہی جائے گی نا۔ بڑی بیبی اس سارے شور تماشے سے بیزار ہوتی اپنے بیٹے کو روکنے لگی، جس کا ہاتھ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی ماں پر تو میرا زور نہ چل سکا اماں، پر اس سے میں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا اگر اس نے یہاں سے نکلنے کا سوچا بھی۔ ماں کی بات کا جواب دیتے اس نے درمخنون کا سر لکڑی سے بنی ٹیبل پر دے مارا۔ کاش کہ تیری ماں کو بھی ایسی لگامیں ڈالنے والا کوئی ہوتا تو آج یہ حویلی میرے وارث سے گونجتی۔ زمین پر بے ہوش پڑی درمخنون پر وہ ایک حقارت کی نگاہ ڈالتا باہر نکل گیا۔ جاری ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا ماہنور علی کو۔ اللہ حافظ۔